دنیا میں مسلمانوں کی 4 بڑی خلافتیں رہی ہیں: خلافت راشدہ، امیہ خلافت، عباسی خلافت اور عثمانیہ خلافت۔ یہ نام آپ نے بچپن سے بار بار سنے ہیں، لیکن آخر یہ ساری خلافتیں آئی کہاں سے؟ اور موسٹ امپورٹنٹ، آخر ان ساری خلافتوں میں فرق کیا تھا؟ اس پوری ہسٹری کو سمپل ورڈز میں سمجھتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صرف 10 سالوں کے اندر یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی پہلی خلافت شروع ہوئی، خلافت راشدہ، جنہوں نے صرف 30 سال میں رومن اور پرشین امپائر کو کرش کر کے دنیا کا یہ سارا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ پہلی بار مسلمان ایک چھوٹے سے مدینہ کے شہر سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنے، اور مسلمانوں نے انڈیا سے یورپ کے سمندروں تک یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 30 سال بعد خلافت راشدہ دنیا سے ختم کر دی گئی۔ خلافت راشدہ میں خلیفہ ہمیشہ مسلمانوں کے مشورے اور ووٹنگ سے خلیفہ بنتا تھا، مطلب مسلمان خود اپنی پسند سے خلیفہ کو چوز کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کی مرضی سے ہی خلیفہ بنے تھے، جو ایک بہت ہی زبردست بات تھی۔ لیکن صرف 30 سال کے بعد یہ سسٹم دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کے آخری خلیفہ جنہیں مسلمانوں نے خود اپنی مرضی سے خلیفہ بنایا تھا، وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا شہزادہ کہا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک دنیا میں بالکل پیور خلافت تھی، جسے آج خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، مطلب سیدھے راستے پر چلنے والی خلافت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلافت صرف 30 سال تک رہے گی۔ تو لیٹس کاؤنٹ: 2 سال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، 10 سال حضرت عمر کی خلافت، 12 سال حضرت عثمان کی خلافت، 5.5 سال حضرت علی کی خلافت، اور 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت، جو بالکل ایگزیکٹلی 30 سال بنتے ہیں۔ اور پتہ ہے عجیب بات کیا ہے؟ حضرت حسن دنیا میں مسلمانوں کے وہ آخری خلیفہ تھے جنہیں مسلمانوں نے خود اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اور حضرت حسن کے بعد آج تک عرب دنیا میں کوئی بھی لیڈر مسلمانوں کی مرضی سے نہیں آیا۔ آج تک مسلمانوں کا ہر لیڈر صرف اپنی طاقت اور پاور کی وجہ سے مسلمانوں کا لیڈر بنتا ہے، اور عرب دنیا میں آج تک خاندان کی وجہ سے ہی لیڈرز بنتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں نے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ بنایا، اس وقت مسلمانوں کی آپس میں سول وار چل رہی تھی، اور جنگ صفین کے بعد اب مسلمانوں کی آپس میں ایک اور بہت بڑی جنگ کا خطرہ تھا۔ حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان دوبارہ اسی طرح آپس میں لڑے، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے روکنے کے لیے حضرت حسن نے اپنی خلافت چھوڑ دی، اور یہاں سے دنیا میں ایک نئی خلافت بنی، امیہ خلافت۔ حضرت حسن کے بعد دنیا میں جو بھی خلافت آئی، امیہ، عباسی، عثمانیہ، ان سب کو اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ خلافت عامہ کہا جاتا ہے، مطلب عام خلافت، ایک جنرل خلافت جو مسلمانوں کے عام لیڈرز تھے۔ حضرت حسن کے بعد دنیا میں تقریباً کوئی 120 خلیفہ رہے، جن میں کچھ بہت زبردست خلیفہ تھے، جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز، جن کی آج تک پوری دنیا کے مسلمان تعریف کرتے ہیں۔ An important figure in Islamic history is Umar bin Abdul Aziz, who is from Khulafa al-Rashidin, even though he's disconnected by time. اور کچھ بہت ہی بیکار خلیفہ تھے، جیسے کہ یزید، جس سے آج تک پوری دنیا کے مسلمان نفرت کرتے ہیں۔ یزید سے ہمیں محبت نہیں ہے، ظالم حکمران اور بادشاہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ خیر، حضرت حسن کے بعد دنیا میں ایک نئی خلافت بنی، امیہ خلافت، اور اگلے آلموسٹ 100 سال تک امیہ خلافت ہی مسلمانوں پر حکومت کرتی رہی۔ امیہ خلافت میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی اور کچھ چیزیں بہت بری۔ اچھی چیز یہ تھی
کہ خلافت کا سائز اور بھی زیادہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ مسلمان پہلی بار یورپ کے اندر گھسے اور اسپین کو فتح کر لیا، اور دوسری طرف مسلمانوں نے ہندوستان کے علاقے سندھ کو بھی فتح کیا، اور اس پورے دور میں کوئی بھی دوسری امپائر مسلمانوں کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکا۔ امیہ خلافت کے سب سے بیسٹ خلیفہ کو آج دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے، اور ان کا نام تھا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن امیہ خلافت کے تقریباً 100 سالوں میں کچھ بری چیزیں بھی ہوئی۔ سب سے برا واقعہ جو اس خلافت میں ہوا وہ تھا آف کورس کربلا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اہل بیت کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ اور آگے جا کر امیہ خلافت کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک یہی کربلا کا واقعہ تھا، کیونکہ اسی واقعے کی وجہ سے مسلمان کبھی بھی بنو امیہ کو معاف نہیں کر سکے۔ دوسری بری چیز امیہ خلافت میں یہ تھی کہ اس سے پہلے خلافت راشدہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہمیشہ مسلمانوں کی مرضی سے آتا تھا اور مسلمان خود اپنا خلیفہ چوز کرتے تھے، لیکن امیہ خلافت میں یہ نظام بدل دیا۔ امیہ خلافت میں صرف ایک ہی خاندان کے لوگ خلیفہ بن سکتے تھے، اگر کوئی اور مسلمان جتنا بھی نیک اور ٹیلنٹڈ ہو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا، خلیفہ صرف بنو امیہ خاندان سے ہی بن سکتا تھا۔ اور تیسری بری بات یہ تھی کہ امیہ خلافت ایک بہت ہی عربوں کی خلافت تھی، مطلب اتنی بڑی خلافت ہونے کے بعد بھی جہاں دنیا کی بہت ساری قومیں رہتی تھی، امیہ خلافت صرف عربوں کو ہی امپورٹنس دیتی تھی۔ عربوں کے پاس ہی ساری بڑی جابز تھی، عرب ہی فوج کے جنرلز تھے، اور ایون بنو امیہ کے شہزادوں کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا کہ وہ کسی بھی شہر میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے الگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، جس طرح آج سعودی اور یو اے ای کے شہزادے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آف کورس یہاں رہنے والی باقی قومیں بنو امیہ کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہی چیزوں کی وجہ سے بنو امیہ کمزور ہونے لگے، اور امیہ خلافت کا سب سے برا خلیفہ تھا آف کورس یزید۔ بنو امیہ خاندان میں ایک ایسا خلیفہ آیا تھا جس نے اس خلافت کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی تھی، اور اس خلافت میں رہنے والے باقی قوموں کو بھی رائٹس دیے تھے، اور ان کا نام تھا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن صرف 2-2.5 سال کی چھوٹی سی خلافت کے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے چلے گئے، اور کچھ اسکالرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں انہی کے خاندان والوں نے زہر دے کر شہید کیا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز صرف 39 سال کی ایج میں فوت ہوئے تھے۔ آخر انہی ساری چیزوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگ بنو امیہ خلافت کے خلاف ہونے لگے۔ میں ان بادشاہوں کو نہیں مانوں گا۔ اور آلموسٹ 100 سال کے بعد ایک دوسرے خاندان نے بنو امیہ خاندان کے خلاف ہر طرف بغاوت کرنا شروع کی، اور اس خاندان کا نام تھا عباسی خاندان۔ عباسی خاندان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور آخر ایک بہت بڑی جنگ کے بعد عباسی خاندان نے امیہ خلیفہ کو بری طرح ہرا دیا۔ امیہ خلیفہ عباسیوں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے لگا، لیکن آخر عباسیوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے بہت ہی بے رحمی سے مار ڈالا، اور کچھ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ عباسیوں نے خلیفہ کی زبان کاٹ کر اسے بلیوں کو کھلا دیا۔ اس کے بعد عباسی خاندان نے بنو امیہ خاندان کے ایک ایک آدمی کو پکڑ کر مارنا شروع کیا، سوائے ایک شہزادے کے جو کسی طرح عباسیوں سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے، اور بھاگتے بھاگتے یہ شہزادہ اسپین پہنچا، اور اسپین میں اس شہزادے نے اپنی ایک نئی امپائر بنائی۔ لیکن اسپین میں کوئی خلافت نہیں تھی، بس ایک مسلمانوں کی امپائر تھی، لیکن اس اسپین کو یاد رکھیں آگے اس کا نام دوبارہ آنے والا ہے۔ تو اس طرح اس سب سے 100 سال پہلے جو خلافت امیہ خاندان نے اپنی طاقت سے لی تھی، اب ایک اور خاندان عباسی خاندان نے یہ خلافت ان سے چھین لی، اور یہاں سے مسلمانوں میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی، عباسی خلافت۔ اور اگلے کئی 100 سال تک عباسی خلافت ہی مسلمانوں پر راج کرتی رہی۔ عباسی خلافت میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی اور کچھ چیزیں بہت بری۔ عباسی خلافت کی اچھی باتیں یہ تھی کہ عباسی خلیفہ علم اور نالج کے پیچھے بالکل پاگل تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے کیپٹل بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی، بیت الحکمہ،
the house of wisdom. اور یہیں سے مسلمان دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ بنے. اسی لیے آج عباسی خلافت کے دور کو ہی the golden age of اسلام کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ عباسی خلافت بنو امیہ کی بالکل اپوزٹ تھی. مطلب عباسی صرف عربوں کو ہی امپورٹنس نہیں دیتے تھے بلکہ دنیا میں جو بھی ٹیلنٹڈ بندہ ہوتا تھا عباسی خلافت اسے سٹیزن شپ دیتی تھی اور اسے سپورٹ بھی کرتی تھی, جس طرح آج یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے. International students in the US. اور عباسی خلافت کی ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ اس خلافت میں اسلام کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں, جیسے کہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, بلکہ حدیث کی ساری بڑی کتابیں ہی عباسی خلافت میں لکھی گئی. اور عباسی خلافت میں مسلمانوں کے پاس جتنا پیسہ اور طاقت تھی وہ مسلمانوں کو دوبارہ اس کے بعد کبھی نہیں مل سکی. عباسی خلافت کے سب سے بیسٹ خلیفہ کو آج تک پوری دنیا کے مسلمان یاد کرتے ہیں اور ان کا نام تھا خلیفہ ہارون الرشید. لیکن عباسی خلافت کی کچھ بری چیزیں یہ تھی. عباسی خلافت میں بھی بالکل بنو امیہ کی طرح ایک ہی خاندان کا بندہ خلیفہ بن سکتا تھا, چاہے کوئی اور جتنا بھی ٹیلنٹڈ اور نیک کیوں نہ ہو. خلیفہ صرف عباسی خاندان کا بندہ ہی بن سکتا تھا. مسلمان اپنی پسند سے خلیفہ چوز نہیں کر سکتے تھے. عباسی خلافت کی دوسری بری بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بات زبردستی منوانے کے لیے اسلام کے بڑے بڑے اسکالرز کو شہید کروایا. جیسے کہ ایک عباسی خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو زہر دے کر شہید کیا تھا. امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے لگوائے تھے کہ وہ بے ہوش ہو گئے. اور امام مالک کو بھی عباسی خلیفاؤں نے ٹارچر کیا. اور صرف یہی نہیں, عباسیوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا. تیسری بات عباسیوں کی بری یہ تھی کہ عباسی خلافت مسلمانوں کی ایمپائر کو اور آگے نہیں بڑھا سکے. مطلب عباسیوں کو اتنی بڑی خلافت ملی تھی جس کے بعد آنے والے وقتوں یہی خلافت اندر سے ہی ٹوٹتی رہی. آخر 200 سال کے بعد عباسی خلافت کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے. ہر طرف عباسیوں کے خلاف بغاوتیں ہونے لگی اور آخر عباسی خلافت ٹوٹ گئی. اور یہاں سے مسلمانوں میں ایک نیا خاندان سامنے آیا, فاطمی خاندان, جنہوں نے اس سارے علاقے پر اپنی ایک نئی خلافت بنائی, فاطمی خلافت. مطلب پہلی بار دنیا میں ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا میں مسلمانوں کے ایک ہی ٹائم پر 2 خلیفہ تھے. عباسی سنی خلیفہ تھے اور فاطمی اسماعیلی شیعہ خلیفہ. برویٹ, کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ان دونوں خلیفاؤں کو دیکھ کر اسپین کے مسلمان بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ سب خلیفہ بن سکتے ہیں تو میں یہاں کیوں ایسے بیٹھا ہوں. تو اچانک ایک دن اسپین کے بادشاہ نے بھی اعلان کیا کہ آج کے بعد میں بھی ایک خلیفہ ہوں. آج سے میں بھی ایک خلیفہ ہوں. اور اس نے حکم دیا کہ کل سے اگر کسی نے بھی مجھے خلیفہ نہیں بلایا میں اسے مار ڈالوں گا. تو اب دنیا میں ایک ایسا عجیب ٹائم تھا کہ ایک ہی ٹائم پر دنیا میں 3 خلیفہ تھے. عباسی خلیفہ, فاطمی خلیفہ اور اندلس کا خلیفہ. لیکن اسپین کا خلیفہ بہت ہی چھوٹا سا خلیفہ تھا اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک بڑا خلیفہ بن سکے. اسی لیے کچھ ہی عرصے بعد اسپین کی خلافت ختم ہو گئی, جس کے بعد دنیا میں 2 خلیفہ باقی رہے, فاطمی اور عباسی خلیفہ. اور ان دونوں کی آپس میں بہت خطرناک ریس چل رہی ہوتی تھی اور ہر طرف بحثیں ہوتی تھی کہ ان 2 خلیفہ میں سے کون سا خلیفہ باقی رہے گا. لیکن آخر کچھ ہی عرصے بعد یہ ساری بحثیں ختم ہو گئی کیونکہ فاطمی خلافت کے حالات آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے اور آخر ایک آدمی نے آ کر اس خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اس آدمی نے فاطمی خلافت کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم فاطمی خلیفہ کو نہیں بلکہ عباسی خلیفہ کو بھی اپنا اصل خلیفہ مانتے ہیں. اور اس آدمی کو آج ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی. تو اب صلاح الدین کی وجہ سے اگین دنیا میں ایک ہی خلیفہ باقی رہا, عباسی خلیفہ. لیکن اب یہاں وہ پرانے حالات نہیں تھے اور عباسی خلافت وہ گریٹ خلافت نہیں تھی بلکہ عباسی خلافت اب بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ چکی تھی. مطلب خلیفہ صرف بغداد میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور اس کے پاس زیادہ کوئی طاقت نہیں تھی. تو اب جب مسلمانوں کا کوئی بھی طاقتور اسٹرانگ خلیفہ نہیں تھا, اس بات کا فائدہ خلافت سے بہت دور منگولیا کے ایک آدمی نے اٹھایا جو اب مسلمانوں کے ساتھ وہ کرنے والا تھا
جس کا اب تک مسلمانوں نے تاریخ میں سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس آدمی کا نام تھا تیموجن اور یا چنگیز خان۔ چنگیز خان نے بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک مسلمان علاقے کو تباہ کرنا شروع کیا، اور آخر اسی چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان مسلمانوں کو کرش کرتے کرتے عباسی خلافت کے کیپٹل بغداد پہنچے اور بغداد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اور اس بات کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان چھوٹی آنکھوں والے ترکوں سے نہیں لڑتے، جن کے چہرے چمڑے کی طرح فلیٹ ہوں گے اور جوتے بالوں سے بنے ہوں گے۔ اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہو گئی تھی، کیونکہ منگولوں کی فوج بغداد کی گیٹ کے باہر کھڑی تھی اور شہر کے اندر عباسی خلافت کا آخری خلیفہ بیٹھا ہوا تھا، خلیفہ المعتصم۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کی طرف ایک بہت ہی بے عزتی والا لیٹر بھیجا، جس میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ او خلیفہ، اچھے بچے بنو اور میرے سامنے سرنڈر کر دو، ورنہ میں تمہارے پورے شہر کو آگ لگا دوں۔ لیکن آف کورس خلیفہ نے سرنڈر نہیں، میں کسی بھی حال میں سرنڈر نہیں کروں گا۔ جس کے بعد منگولوں کی فوج بغداد کے اندر گھسی اور بغداد کی ایک ایک چیز کو آگ لگانے لگے، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا اور بغداد کی ہر کتاب کو بغداد کے دریا میں پھینک دیا۔ لیکن ہلاکو خان یہاں رکا نہیں، بلکہ اس کی فوج عباسی خلیفہ کو گھسیٹ کر ہلاکو خان کے سامنے لائی اور پھر اس آخری خلیفہ کو ایک کارپٹ کے اندر رول کر کے خلیفہ کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے اور اس طرح آخری عباسی خلیفہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کرنا لازمی ہے، یہ والا خلیفہ المعتصم مسلمانوں کا پہلا اور آخری خلیفہ تھا جسے ایک نان مسلم بادشاہ نے شہید کیا تھا، اور اس طرح آخر 500 سال کے بعد عباسی خلافت ختم ہو۔ اب سوچیں، اس سے کچھ سال پہلے دنیا میں ایک ہی ٹائم پر 3 خلیفہ تھے، اور اب حالات ایسے تھے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا۔ لیکن ویٹ، یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہلاکو خان بغداد کو تباہ کر رہا تھا، عباسی خاندان کا ایک شہزادہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور پھر عرب کے گرم ڈیزرٹ میں چل چل کر کسی طرح ایجپٹ پہنچا، جہاں ایجپٹ کے لوگوں نے خلافت ختم ہونے کے 6 سال بعد اس آدمی کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنایا، اور اس طرح ایک بار پھر عباسی خلافت شروع ہوئی۔ لیکن یہ وہ پرانی خلافت نہیں تھی، یہ خلیفہ بس ایک عام آدمی تھا جسے خلیفہ کا ٹائٹل دیا گیا تھا اور ایک گھر اور کچھ نوکر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس خلیفہ کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں تھی، جو مملوک بادشاہ کہتا تھا خلیفہ کو وہی کرنا ہوتا تھا۔ مطلب خلیفہ کا جو یہ ٹائٹل تھا، یہ بہت ہی ایک کمزور نام بن چکا تھا اور دنیا میں اس ٹائٹل کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن بہت جلد حالات بدلنے والے تھے، کیونکہ اس سب سے بہت دور ترکی میں ایک چھوٹا سا قبیلہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھا رہا تھا، اور اس چھوٹے سے قبیلے کے لیڈر کا نام تھا سلطان عثمان خان۔ اور اسی قبیلے نے آگے جا کر خلافت کے ٹائٹل کو دوبارہ عزت دی، اور یہی قبیلہ آخر مسلمانوں کی آخری خلافت بنی، جس کا نام تھا عثمانیہ خلافت۔ آہستہ آہستہ عثمانیہ سلطنت ترکی میں پھیلنے لگی، لیکن عثمانیہ سلطنت پہلے ہی دن سے کوئی خلافت نہیں تھی، بلکہ شروع میں یہ صرف ایک سلطنت، ایک ایمپائر تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یہ سلطنت بڑھنے لگی، عثمانیہ سلطنت مسلمانوں کی دنیا میں سب سے بڑی ایمپائر بنی، اور عثمانیہ سلطنت نے بڑی بڑی جنگوں کے بعد دنیا کا یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ ایون مکہ اور مدینہ بھی عثمانیہ سلطنت کے کنٹرول میں آئے۔ لیکن عثمانیہ سلطنت ایک خلافت تب بنی جب سلطان سلیم نے ایجپٹ کو فتح کیا، اور وہاں سلطان سلیم کو ایک بندہ ملا، اسی عباسی خلیفہ کا پوتا جو اس سے بہت سال پہلے ہلاکو خان سے بھاگ کر ایجپٹ آیا تھا۔
तब से लेकर अब तक अब्बासी खलीफा इजिप्ट में ही रहते थे, लेकिन ये सिर्फ नाम के खलीफा थे और ताकत इनके पास बिल्कुल जीरो थी। सुल्तान सलीम को जब इसका पता चला, वो सीधा इस खलीफा को अपने साथ वापस अपने कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल लेकर गए और वहां इस अब्बासी खलीफा को हुक्म दिया कि अपनी खिलाफत छोड़ दो और मुझे पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा बनाओ। तो ऑफ कोर्स अब्बासी खलीफा और कर भी क्या सकता था, उसने अपनी खिलाफत छोड़ दी और उस्मानिया सुल्तान को मुसलमानों का खलीफा डिक्लेयर किया। और इस तरह हिस्ट्री में पहली बार खिलाफत अरबों से निकलकर तुर्क सुल्तान उस्मानी सुल्तान के पास आई, क्योंकि उस्मानिया से पहले हर खिलाफत एक अरब खिलाफत थी और यहां से उस्मानिया सल्तनत का नाम हमेशा के लिए बदल गया और उसको एक नया नाम मिला, उस्मानिया खिलाफत। अब अगर थोड़ा गौर से देखा जाए, मुसलमानों को इस बात से कोई मसला नहीं था कि खिलाफत अरबों को मिले या तुर्कों को, खलीफा बस मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आगे जाकर कुछ लोगों ने अरबों के दिल में ये रेसिज्म डाला कि खलीफा सिर्फ और सिर्फ एक अरब ही हो सकता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर, उस्मानिया सल्तनत अब एक खिलाफत बन चुकी थी और इस खिलाफत में भी बाकियों की तरह कुछ अच्छी चीजें थी और कुछ बहुत बुरी चीजें। उस्मानिया खिलाफत की सबसे अच्छी बात यह थी कि खलीफा का ये टाइटल हलाकू खान की तबाही के बाद सिर्फ एक टाइटल था जिसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं थी और खलीफा के पास कोई पावर नहीं होती थी। लेकिन उस्मानिया ने आकर दोबारा इस खिलाफत के नाम को इज्जत दी। मतलब उस्मानिया खलीफा ही पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता था। उस्मानिया खिलाफत की दूसरी अच्छी बात यह थी कि इनसे पहले कोई भी खिलाफत यूरोप के सेंटर तक नहीं पहुंची, लेकिन उस्मानिया खिलाफत मुसलमानों से ज्यादा यूरोप के इलाके फतह करती थी और उन्होंने पहली बार यूरोप के ये सारे इलाके भी फतह किए थे। और आखिर सबसे बड़ी बात उस्मानिया खिलाफत की ये थी कि आखिरी वक्त में बहुत कमजोर होने के बाद भी उन्होंने फलस्तीन को आखिरी टाइम तक सरेंडर नहीं किया। उस्मानिया सल्तनत का सबसे बड़ा और ताकतवर बादशाह था सुल्तान सुलेमान, सुल्तान सुलेमान हान, जिसे आज तक यूरोप में सुलेमान द मैग्निफिसेंट कहा जाता है। लेकिन उस्मानिया में एक और खलीफा भी बहुत बहादुर आदमी था जिसका नाम मेंशन करना लाजमी था। उस्मानिया का आखिरी बड़ा सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद। लेकिन उस्मानिया खिलाफत में ऑफ कोर्स बुरी चीजें भी थी। पहली बुरी बात यह थी कि उस्मानिया खिलाफत ने एक अजीब सा कानून बनाया था कि जो भी उस्मानी शहजादा खलीफा बनेगा वो बादशाह बनते ही अपने सारे भाइयों को और उनके छोटे छोटे बेटों को मार डालेगा, चाहे उन भाइयों ने कोई गलती या बगावत की भी ना। इस कानून की वजह से एक उस्मानिया खलीफा ने अपने 19 भाइयों को और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला था। उस्मानिया खिलाफत की दूसरी बुरी बात यह थी कि इस खिलाफत के पहले और आखिरी खलीफा तो बहुत ताकतवर खलीफा थे, लेकिन बीच के कुछ खलीफा बहुत ही कमजोर लोग थे। कुछ शराबी थे, कुछ वुमनाइजर्स थे और कुछ तो बिल्कुल पागल ही थे। ये बीच के कुछ खलीफा सिर्फ अपनी अयाशियों में रहते थे और सारी खिलाफत इनकी बीवियां या माएं चलाती थी। इसीलिए एक पावरफुल खलीफा ना होने की वजह से उस्मानिया खिलाफत को बहुत नुकसान हुआ था। और आखिर में सबसे बुरा काम जो उस्मानिया खिलाफत ने किया था वो इतना बुरा काम था कि आज तक मुसलमान उसकी वजह से दुनिया से पीछे रह गए। और वो ये था कि उस्मानिया खिलाफत ने प्रिंटिंग प्रेस को हराम कहा था। प्रिंटिंग प्रेस एक मशीन थी जो उस्मानिया खिलाफत के दौर में यूरोप में इजाद हुई और ये इतनी खतरनाक मशीन थी कि इससे पहले एक आदमी एक दिन में सिर्फ 40 पेजेस लिख सकता था, लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस की मशीन से वही आदमी एक ही दिन में 4000 पेजेस प्रिंट कर सकता था, जो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन उस्मानिया खिलाफत के खलीफा और उलमा ने इस टेक्नोलॉजी को हराम कह दिया, जिससे ऑफ कोर्स यूरोप में करोड़ों किताबें प्रिंट होने लगी और मुसलमान उसी तरह अपने हाथों से थोड़ी सी किताबें लिखते रहे। तो ऑफ कोर्स यूरोप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया और मुसलमान पीछे रह गए। उस्मानिया खिलाफत को आखिर 300 साल के बाद होश आया कि प्रिंटिंग प्रेस कोई हराम चीज नहीं बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। लेकिन अफसोस उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। यूरोप मुसलमानों से साइंस में 300 साल आगे निकल चुका था और इसी की वजह से आज तक मुसलमान यूरोप का मुकाबला नहीं कर पा रहे।
अगेन ये बात याद रखें कि दुनिया में एक ही खिलाफत बिल्कुल प्योर खिलाफत थी और वो थी खिलाफत राशिदा। उसके बाद हर खिलाफत में कुछ अच्छे काम भी हुए और कुछ बहुत बुरे काम हुए। खैर, अब्बासी खिलाफत के बाद अब उस्मानिया मुसलमानों के खलीफा थे और ये उस्मानिया खिलाफत अगले 400 साल तक मुसलमानों की अकेली एक ही खिलाफत रही। लेकिन 400 साल के बाद अब खिलाफत पर उसका आखिरी दौर आने वाला है, क्योंकि 400 साल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग के शुरू होने का वक्त आ चुका है, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में उस्मानिया खिलाफत और जर्मनी साथ मिलकर उस वक्त की सुपर पावर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। और उस्मानिया खिलाफत इस वर्ल्ड वॉर 1 में इतनी बहादुरी से लड़ी थी Ottoman entry into the war कि एक जंग में उस्मानिया खिलाफत ने ब्रिटिश एम्पायर की 5.5 लाख की फौज को बुरी तरह हरा दिया। आखिर उस्मानिया खिलाफत से तंग आकर ब्रिटिश एम्पायर ने उस्मानिया खिलाफत को तोड़ने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। और वो प्लान ये था कि उस्मानिया खिलाफत के अंदर ही रहने वाले मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। तो इस प्लान के लिए सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर अरबों के पास गए। खिलाफत सिर्फ तुम अरबों की होनी चाहिए। और उनसे कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दुनिया के असल खलीफा तो तुम अरब थे और अब पिछले 400 साल से ये तुर्क खानदान खलीफा होने की एक्टिंग करके तुम पर राज कर रहे हैं। अगर तुम अरब उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ हमारी मदद करोगे तो हम तुर्कों के इस उस्मानिया खिलाफत को खत्म करके तुम अरबों को दोबारा मुसलमानों का खलीफा बनाएंगे। और इस काम के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने एक अरब खलीफा भी ढूंढा, मक्का में रहने वाला एक स्कॉलर शरीफ हुसैन। इससे पहले अरबों के दिल में तुर्कों के खिलाफ कोई नफरत नहीं थी, लेकिन यहां पर ब्रिटिश एम्पायर ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए अरबों के दिलों में ये रेसिज्म पैदा किया। जिस तरह आज भी मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए शिया सुन्नी वाले मसले को जिंदा किया जाता है। अच्छा, जो भी हो, आखिर अरबों ने उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ बगावत कर दी और ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। और बहुत कोशिश करने के बाद भी उस्मानिया खिलाफत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई और हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो गई। जैसे ही उस्मानिया खिलाफत खत्म हुई, 700 साल के बाद मुसलमानों पर दोबारा एक ऐसा वक्त आया कि दुनिया में कोई भी खलीफा नहीं था। पिछली बार खिलाफत चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने खत्म की थी और अब खिलाफत ब्रिटिश एम्पायर ने खत्म कर दी थी। उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद अरबों ने ब्रिटिश से कहा कि अब वक्त आ चुका है, अपना वादा पूरा करो और हमें खलीफा बनाओ। लेकिन यह सुनकर ब्रिटिश एम्पायर हंसने लगी। कौन सी खिलाफत? किस चीज की खिलाफत? यहां पर अरबों को समझ आई कि उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है और उन्हें समझ आई कि असल में ब्रिटिश एम्पायर खिलाफत के नाम को ही हमेशा के लिए दुनिया से खत्म करना चाहती है, ताकि दोबारा कोई भी लीडर दुनिया के मुसलमानों को यूनाइट ना कर सके और मुसलमान हमेशा के लिए आपस में डिवाइडेड रहे। इस आदमी को गौर से देखें, इसका नाम है हारून उस्मानोग्लू। आज अगर उस्मानिया खिलाफत जिंदा होती तो ये आदमी उस्मानिया खिलाफत का खलीफा होता, क्योंकि ये खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद का पोता है। तो इस तरह आज से 100 साल पहले वो खिलाफत जो पिछले 1300 साल से दुनिया में कहीं ना कहीं चल रही थी, आज से 100 साल पहले खत्म कर दी गई। और आज 100 साल के बाद में खिलाफत का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये थी दुनिया की हर खिलाफत की एक छोटी सी कहानी। खिलाफत के नाम को दुनिया से खत्म करने के बाद अंग्रेजों ने पूरे अरब दुनिया में हर जगह अपने पपेट्स बिठाए, जो आज तक उसी तरह अपनी जगह बैठे हुए। सब्सक्राइब